بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کچھ باتیں کی جاتی ہے اور یہ بھی آج بھی جو گفتگو ہے وہ وصیت ہی کے متعلق ہے۔ دراصل یہ ایک ایسا عنوان ہے کہ عام طور سے اس میں گفتگو نہیں ہوتی اور اپنے دوستوں میں سے، اہل تعلق میں سے، محبت رکھنے والے حضرات میں سے اکثر کو اس سے بہت فائدہ ہوا اور مجھے بھی بہت نفع ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں ہم اس طرح تمام کوششیں اور ہر طرح کی اس میں لگے رہتے ہیں، لیکن ایک دن دنیا کو جب چھوڑنا ہے تو ہم کیا چاہتے ہیں چھوڑتے وقت میں ہمارے اپنے دل میں ہمارے متعلقین کے لیے کیا کچھ ہو، اس کا اظہار وصیت میں ہوتا ہے۔ گزشتہ کل قرن حضرت تھانوی قدس سرہ کی وصایا کچھ سنائی تھی۔ آج بھی کوشش کروں گا اپنے بزرگوں اور اسلاف کی بعض اہم وصیتیں ان کے کلمات اور ان کے الفاظ مبارکہ میں، نورانی الفاظ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھوں۔ انشاءاللہ اگر دھیان سے سنیں گے تو بہت نفع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو سنیے، سب سے پہلے ہمارے حضرت والا حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کی ایک وصیت ہے، اور بھی ہیں لیکن سب نہیں، بس یہ سنا دیتا ہوں، جامع ہے۔ 20 ربیع الاول 1420 مطابق 5 جولائی 1999 الحمدللہ۔ نمبر 1، الحمدللہ کہ یہ فقیر مقروض نہیں ہے۔ سمجھے بھائیو؟ الحمدللہ پہلا سب سے پہلا جملہ ہے۔ کیا زندگی ہوتی ہے ان بزرگوں کی، سبحان اللہ۔ پہلا جملہ الحمدللہ کہ یہ فقیر مقروض نہیں ہے۔ نمبر 2، میرے استعمال کی تمام اشیاء مستعملہ کا مالک میں نے مولانا مظہر میاں سلمہ کو بنا دیا ہے اور میں مستعار استعمال کرتا ہوں، لہذا ان میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اور میرے حجرے میں جو تبرکات اور مناظر دیواروں میں آویزاں ہیں اس کے مالک بھی مولانا مظہر میاں ہیں۔ خانقاہ نمبر 2 اور خانقاہ نمبر 3 کی تمام چیزوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ میرے سامعین بھائیو، یہ نمبر 2 میں نے آپ کو حضرت کے الفاظ سنائے، ذرا ہم غور تو کریں کہ حضرت والا نے کتنے گہرے نقطے کی طرف اس میں توجہ دلا دی۔ ہم اگر سبق سے لے اپنے لیے، میرے استعمال کی تمام اشیاء مستعملہ کا مالک میں نے ان کو بنا دیا۔ حضرت اپنے بیٹے حضرت مولانا مظہر صاحب حفظہ اللہ الحمدللہ حیات ہیں، اللہ تعالی حضرت مولانا کو عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، دینی خدمات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ خدمات مقبولہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ تادیر قائم رکھے اور حفاظت کے ساتھ رکھے، الحمدللہ موجود ہیں۔ میں اگر آپ حضرات سے سوال کر لوں، جتنے سننے والے ہیں، آپ لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی مستعملہ مملوکہ چیزیں گھر کی چیزوں میں کتنی ہیں؟ غور سے سنیے گا میرے سوال کو۔ کیا آپ یہ اپنا ذہن، یعنی اگر یہ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں تو بتا سکتے ہیں کہ میری مملوکہ چیزیں کتنی ہیں؟ آج کا جو 90% 95% ہمارے گھروں کا جو نقشہ ہے وہ یہ ہے، چیزیں ہماری بیوی کی، بچوں کی، بیٹوں کی، بیٹیوں کی، سوری مکس خلط ملط پڑی ہوئی ہے گھر میں۔ بچوں کو کبھی کچھ لا کے دیا، یہ کھلونا دیا، یہ بائسیکل لا کے دی، یہ گاڑی لا کے دی، یہ فون لا کے دیا، وہ فلاں لا کے دیا، اور کتنی چیزیں ہیں گھر میں جن کے بچے مالک ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی ملکیت کا کیا حکم ہے؟ اس میں والدین کو تصرف کا بھی حق نہیں ہوتا۔ جو کپڑے، جو بلینکٹ، جو چیزیں، جو پیسے کسی نے ان کو دے دیے یا آپ نے دے دیے اور وہ مالک بن گئے، آپ جب دنیا سے جائیں گے تو اس میں کوئی وراثت نہیں چلے گی، وہ بچہ اس کا مالک ہے۔ اور حالت حیات میں بھی جب تک وہ بالغ نہ ہو اور اپنی مرضی سے کچھ نہ کرنا چاہے، ہمیں کسی تصرف کا حق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگوں نے، اللہ والوں نے، علماء و مفتیان کرام نے لکھا، کیا لکھا کہ بچوں کو جب چیزیں دو تو استعمال کے لیے دو، مستعمل لو، استعمال کرو، تمہیں دی ہم نے۔
اگر مالک بناؤ گے تو لکھو اور الگ کرو اور محفوظ کرو. ایک مسئلہ ہے بہت بڑا. بنا دو مالک بنانا، لیکن اس کو پھر محفوظ کر کے اس کا الگ سے رکھنا ہوگا. اس میں تصرف بھی جائز نہیں ہوتا جب تک کہ بچہ راضی نہ ہو، اور چونکہ بچے کا راضی ہونا ناراضی ہونا معتبر نہیں. بہرحال مزید مسائل پوچھنے ہو تو بعد میں پوچھ لیجئے، صرف یہ عرض کرتا ہوں. اور کتنا بیٹوں کا، بڑوں کا، بڑی بیٹیوں کا، کتنا بچوں کا، کتنا میرا، کتنا بیوی کا، گھر میں ایسی چیزیں پھیلی پڑی ہے. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا، حوالہ اس وقت معلوم نہیں لیکن مضمون بالکل درست ہے. حضرت نے فرمایا تھا کہ جس طرح دنیا میں یہ بے دین لوگ کمیونسٹ وغیرہ رہتے ہیں ملکیت کے بغیر، ویسے کوئی ملکیت نہیں کسی کی، سب حکومت کی، اور کوئی شخصی کوئی مالک نہیں. آج ہمارے گھروں کا یہ نظام بنا ہوا ہے، یہ نظام بنا ہوا ہے. اچھے اچھوں کے گھروں میں نماز، تلاوت، فضائل اعمال، تصوف اور تذکرے سارے ہوں گے. لیکن اسے کہتے ہیں صفائی معاملات. یہ ساری چیزیں بیوی کی ہیں اور یہ ساری چیزیں فلاں کی ہیں. اگر بیوی کا انتقال ہوا تو جو شریعت کا ایک نظام ہے اس کی مملوکہ چیزوں میں وہ چلے گا، اور اگر شوہر کا یعنی بچوں کے ابا کا انتقال ہوا تو شریعت کا جو ایک نظام ہے وہ چلے گا. اور وہ چلے کیسے واضح ہی نہیں ہے. اس لیے حضرت والا نے لکھا ہے، یہاں دیکھ لو آپ لوگ، عبرت ہے اس میں ہمارے لیے. اس لیے جیتے جی جب تک زندہ ہیں گھر کی تمام چیزوں کو صاف کر لو. آسان طریقہ بتاؤں؟ آسان طریقہ یہ کرو، تمام چیزیں کہہ دو کہ بیوی ان تمام چیزوں کی میں نے تجھے مالک بنایا. اس لیے کہ اگر تم اپنا خود مالک بنو گے اور اس کا وہ ہوگا تو وہ اشکالات کرے گی اور ناراضگیاں ہوں گی، اور پھر تمہیں لگے گا یار میں تو اللہ والا بننا چاہتا ہوں، میرے اتنی غیر ضروری چیزیں میں نے گھر میں بھر رکھی، لاؤ انہیں نکال کے پھینکوں. اور وہ لڑے گی کہ کیوں نکال کے پھینک رہے ہو ان کو، مجھے تو ان کو گھر میں رکھنا ہے. اور آپ تو رکھنا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ غیر ضروری چیزیں جو استعمال میں نہ آتی ہوں، میں یہاں سے دنیا سے بوجھل ہو کے جانا نہیں چاہتا خامخواہ کے لیے. تو بہت آسان شکل یہ ہے، اسے مالک بنا دو کہ میں تو بطور مستعار تمہاری ساری جتنی چیزیں آئی ہیں گھر میں سب تیری ہے، اور میں مستعار طور پر بس اجازت ہے تمہاری کہ استعمال کرتا رہوں. یقیناً وہ اجازت دے گی، استعمال کرتے رہو، بالکل واضح ہو جائے گا. بہرحال یہ اللہ والوں کی باتوں سے ہمیں عبرت لینی چاہیے. نمبر 3، میری نقد رقوم کے تھیلوں پر ہدیہ احقر لکھا ہوا ہے، ان میں وراثت جاری ہوگی. 2 حصہ میرا بیٹا لے گا اور 1 حصہ میری بیٹی. واہ رے واہ، کیا کہنے، کیسا مسئلہ صاف. جاؤ چراغ لے کے ڈھونڈتے پھرو، تلاش کرو دینداروں کے یہاں، غیر دینداروں کی بات تو چھوڑ دو. کتنا تمہارے ابا کے انتقال کے بعد تم نے سامان اور چیزوں کو اور گھر اور مکان اور جائیداد کو کتنا وہ کیا ہے تقسیم شریعت کے مطابق. رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہوگا ویسا حرام ہے، حرام. حضرت میر عشرت جمیل کے پاس جو میرا پیسہ رہتا ہے اس میں بھی وراثت جاری ہوگی. بعد ادائیگی فدیہ، قضا، روزہ و نماز وراثت تقسیم ہوگی. اللہ اکبر. کیونکہ پتہ نہیں نا، آدمی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، ہاسپٹل میں کتنے دن رہا، کتنے روزے چھوٹ گئے، کتنی نمازیں چھوٹ گئی، تو پہلے ہی کہہ دو کہ اے میرے بعد میں رہنے والوں ذرا اتنا کر لینا کہ ان کا فدیہ وغیرہ نکال لینا. نمبر 4، اور میں وصیت کرتا ہوں اپنے نفس کے لیے اور اپنے تمام اہل خاندان اور احباب کے لیے کہ ہر لمحے حیات اور انفاس زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات پر فدا کریں، اور ایک لمحہ بھی اللہ پاک کو ناراض کر کے کوئی حرام خوشی اپنے نفس میں نہ لائیں، اور اگر کبھی خطا ہو جائے تو توبہ و استغفار اور اشک باری اور آہوزاری سے اپنے مولا کو خوش کریں. میرے پیارو، کون ابا دنیا سے جاتے ہوئے نہیں چاہتا کہ میری اولاد دین پر قائم رہے، لیکن خالی دل میں چاہت لے کے جا رہے ہو. لکھ دو، بتا دو، وصیت زبان سے کر دو، ان کے کانوں میں ڈال دو، قلم کاغذ میں لکھ دو تاکہ وہ پڑھیں تو ان پر ایک اثر ہو. نمبر 5، تمام زندگی صحبت صالحین کا اہتمام لازم رکھیں اور اپنی مناسبت کے کسی مرشد کا سایہ اپنے سر پر رکھیں. یہ بہت اہم بات ہے. جو اپنی اولاد کو کسی اللہ والے سے جوڑ گیا، سمجھ لو کہ ایک باپ گیا لیکن دوسرا باپ موجود ہے، گویا کہ. جی ہاں. نمبر 6، مالی معاملات میں تقوی کا نہایت اہتمام رکھا جائے اور اہل فتاوی سے مسائل شرعیہ میں رجوع لازم رکھیں. ہم سب کو چاہیے اپنے اولاد کو بتا کے جائیں.
نمبر 7 میری تمام تصانیف کی اشاعت کا ہمیشہ اہتمام رکھیں تاکہ صدقے جاریہ رہے، حضرت کی جو کتابیں ہیں، اور ہماری ذریات دینی خدمات میں تمام زندگی مصروف رہے، اور تجارت میں صرف کتب خانے کی تجارت کو ترجیح دیں اور دواخانے کی تجارت کو ضمنی درجہ ثانوی میں رکھیں۔ نمبر 8 جس شہر میں بھی انتقال ہو وہیں دفن کر دیا جائے۔ نمبر 9 میری روح کو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ایصال ثواب کا معمول اور دعائے مغفرت کا معمول رکھیں۔ یہ ایک ایسا آسان نسخہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص اور پورا قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ تو کہیں بھی خیال آیا جی نماز بعد بیٹھے بیٹھے مسجد میں اٹھنے سے پہلے ہی معمول بنا لو، اپنے والدین کو فلاں فلاں کو سب کو ثواب پہنچانا ہے۔ نمبر 10 میری نماز جنازہ مولانا مظہر میاں سلمہ پڑھائیں۔ نمبر 11 جنازہ جلد دفن کیا جائے، سنت کے مطابق قبر میں سینہ قبلہ رو کریں اور منہ دکھائی وغیرہ کی رسم سے احتیاط لازم رکھیں۔ یہ اللہ والے ہیں، سب بتا کے جاتے ہیں سارے طور طریقے، دنیا سے وہ تو چلے گئے، اب اگر وہ صرف تمنا کرتے رہیں تو اس تمنا کرنے سے میرے عزیزوں کوئی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اس لیے تمنا کے ساتھ ساتھ عملاً بتا کے جاتے ہیں ایسا کرنا، یہ کرنا اور یہ کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنی میں قدر کی توفیق دے اور اتباع کی توفیق دے۔ ایک ساتھی نے لکھا کہ رات کے کل کے جو آپ کا یہ تھا حضرت تھانوی قدس سرہ کی وصایا، مجھے بہت نفع ہوا، وقتی طور پر بہت نفع ہے، اور پھر یہ ان کا تواضع کا جملہ ہے، یعنی منشا یہ عرض کرنا تھا کہ بس میرے لیے خاص یہ دعا کیجئے کہ ان تمام باتوں پر ہم جم جائیں، جمے رہیں۔ بھائی ظاہر ہے جمے رہنا چاہیے، سبھی کو جمے رہنا چاہیے۔ اب آئیے ایک اور بہت بڑے اللہ والے ماضی قریب کے، میں تو ان کا بڑا معتقد ہوں، کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا، اور فقہ و فتاوی میں اس قدر محقق مسائل کہ حضرت محی السنہ شاہ ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ انہی کے مسائل کی اتباع کرتے تھے اور انہی سے معلوم کر کے بات اور پھر آگے بڑھتے تھے۔ جی ہاں، ان کی کچھ وصایا سنا ہوں۔ یہ ہمارا 25-30 منٹ کا اس وقت کا ایک نظام ہے، خاص اہم باتیں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو بہت نفع ہوگا۔ فرماتے ہیں میں تمہیں یعنی اپنے اولاد کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ دین کی حفاظت کے لیے امور ذیل کا بہت اہتمام رکھیں۔ نمبر 1 اپنی اولاد کو اسکول اور کالج کی تعلیم سے اس طرح بچائیں جس طرح شیر یا بھیڑیے سے بچایا جاتا ہے۔ اس ماحول میں بچوں کو بھیجنا انہیں اپنے ہاتھوں سے جہنم میں جھونکنا ہے۔ وہاں جا کر لاکھوں میں سے کسی ایک کا دین محفوظ رہ جائے تو یہ بطور خرق عادت ہوگا، یعنی خلاف عادت، جو محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ جیسے کسی کو خونخوار شیر کے منہ سے یا دہکتی ہوئی آگ سے اگر اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے بچا لیا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ عمدن یعنی جان بوجھ کر شیر کے منہ میں جانے یا آگ میں کودنے کا کوئی جواز ہے۔ پیارو آگے ایک جملہ سن لو تاکہ آپ لوگ بدظن نہ ہو علماء سے کہ یہ بھی کوئی بات ہے کہ اسکول میں نہ پڑھو۔ فرمایا دنیاوی تعلیم مضر نہیں، برا ماحول مہلک ہے، ہلاک کرنے والا۔ اے میرے سامعین بھائیوں، میں شرح بتا دیتا ہوں، دنیاوی تعلیم تو فن ہے، فن کے حاصل کرنے میں کچھ نہیں جاتا، لیکن جو وہاں کا ماحول ہے آج یہ ہمارے نوجوان فحاشی، عریانیت، ننگا پن، دہریت اور بے دینی، بے یقینی کی فضا، اللہ کے دین سے اعتماد کا اٹھنا، ایتھیسٹ بننا اتنا زیادہ ہے کہ بس جو حضرت نے لکھی ہے بات مان لینا اس کو۔ نمبر 2 اپنی زندگی خدمت دین کے لیے وقف کر دینا۔ دین کا جو کام بھی اللہ تعالیٰ لے لے اسے بہت بڑا انعام سمجھیں، اگرچہ لوگوں کی نظر میں وہ کام ذلت و حقارت ہی کا کیوں نہ ہو۔ عزت و ذلت صرف وہ معتبر ہے جو مالک کی نظر میں ہو۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے! اگر ایک تو نہیں میرا تو کوئی شے نہیں میری، جو تو میرا تو سب میرا، فلک میرا زمیں میری۔
خدمت دین کی صلاحیت رکھتے ہوئے اس سے کام نہ لینا نعمت الہیہ کی ناقدری و ناشکری ہے۔ غرضے کے دنیاوی کام کا مشغلہ نہ بنائیں، اس کی وجہ سے تم خدمت دین سے محروم ہو جانے کے علاوہ بہت سے گناہوں میں بھی مبتلا ہو جاؤ گے۔ خدمت دین میں مشغول رہنا گناہوں سے حفاظت کا بہت مضبوط قلعہ ہے۔ نمبر 3، روزانہ بلا ناغہ تلاوت کی پابندی رکھنا۔ نمبر 4، مندرجہ ذیل گناہوں سے بچنے کا اہتمام رکھنے کی بتاکید وصیت کرتا ہوں۔ کیا کیا گناہ ہیں بھائیو؟ غور سے سن لینا، یہ اللہ والے ہیں، بڑی بصیرت والے ہیں۔ یہ مفتی رشید بہت عجیب انسان تھے، معمولی نہیں۔ فرمایا کسی مقام پر اگر مجھے پتا چلے کہ ملک الموت آیا تو میں تو صدا لگا دوں گا کہ کہاں ہو، انتظار میں بیٹھا ہوں، جلدی آؤ جلدی آؤ۔ ہاں، بہت بڑے آدمی تھے۔ کیا فرمایا؟ ان گناہوں سے خاص بچنے کو کہتا ہوں۔ نمبر 1، کسی ایسی جگہ جانا جہاں کسی جاندار کی تصویر ہو یا تصویر لی جا رہی ہو، بہت بڑا گناہ ہے یہ، شرح کر رہا ہوں، معمولی نہ سمجھنا اس کو، بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، کسی کا کوئی حق دبانا۔ نمبر 3، بلا اجازت کسی کی کوئی چیز استعمال کرنا۔ نمبر 4، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ نمبر 5، کسی پر بہتان لگانا۔ نمبر 6، کسی کی غیبت کرنا۔ نمبر 7، غیبتیں سننا۔ نمبر 8، شرعی پردے کا اہتمام نہ کرنا۔ یہ خاص گناہ ہیں، فرمائے ان گناہوں سے خاص لیکن یہ بہت زیادہ عام ہو رہے ہیں، بہت زیادہ۔ آگے فرماتے نمبر 5، یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بھی ان سب امور کی وصیت کر کے مرنا۔ ہائے 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 ہائے، کیا بات فرمائی! سن لو میرے بھائیو، سن لو میرے بھائیو۔ کون باپ ہے جس میں درد جوش نہیں مارتا کہ کاش میری آنے والے نسلیں قیامت تک کی ساری اللہ والی بنے اور ساری اللہ کے دیوانے، اللہ کے دین پہ چلنے والے، تاکہ جب جنت کی نعمتوں اور بہاروں میں وہاں جمع ہو تو اپنی پوری نسلوں اور ذریتوں کے ساتھ وہاں اللہ کے عرش کے نیچے اور جنت کی نعمتوں میں اکٹھے ہوں۔ میرے پیاروں، کس کا جی نہیں چاہتا؟ اس لیے حضرت فرماتے ہیں میں یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کو بھی ان سب امور کی وصیت کرنا۔ میں مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر تمہیں امور بالا کی وصیت کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دیتا ہوں۔ اللہم بلغت، اللہم بلغت، اللہم بلغت۔ یا اللہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے، یا اللہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے، یا اللہ میں نے تیرے احکام پہنچا دیے۔ اللہم واقعتاً کواقعت الولید، یا اللہ ہماری ایسی حفاظت فرما جیسے بچے کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اور سنو بھائیو، رمضان المبارک میں ایک مرتبہ حضرت مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے، اشراق کے بعد سونے کا معمول تھا تقریباً 2 گھنٹے، لیکن اپنے بچوں کے متعلق کچھ ضروری باتیں وصیت کرنے اور کہنے کی دل میں ایسی قوت سے جوش آیا کہ حضرت فرماتے نیند نہ آئی اور اٹھ کر اس تحریر میں مشغول ہو گیا۔ سنو، خود زیادہ نہیں بولوں گا، بس سنتے جاؤ۔ میرے عزیز بیٹوں اور بیٹیوں، بچپن میں تمہارا آپس میں تعلق اور محبت میری نظر میں بڑی حد تک قابل اطمینان اور موجب مسرت رہی ہے، اور دوسروں کی نظر میں تو بہت ہی باعث رشک اور لائق ستائش و تحسین اور قابل مبارکباد تھا۔ آگے حضرت فرماتے ہیں اب ماشاءاللہ تم سب جوان ہو گئے ہو، بعض کی شادی ہو گئی اور بعض کی ہونے والی ہے۔ اب تمہارے تعلقات محبت پر بہت بڑے ابتلاء و امتحان کا وقت آ رہا ہے۔ بیوی بچوں اور مال و منصب کی غلط محبت میں پھنس کر بڑے بڑے عقلاء اور شہسوار بھی اوندھے گر جاتے ہیں، ہاں، اور گردنیں تڑوا بیٹھتے ہیں۔ علاوہ ازیں ایک جگہ قیامت عام اور ان سے متعلق کام کاج کا بھی بسا اوقات اختلاف کا سبب بن جاتا ہے۔ اس لیے میں تمہیں بتاکید وصیت کرتا ہوں کہ آپس میں محبت کے نازک رشتے کو کسی قیمت پر بھی ٹوٹنے نہ دیں۔ اس نازک ترین رشتے اور بہت قیمتی سرمایہ کی حفاظت کے لیے تمام خواہشات اور مال و منصب بھی
قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی ہرگز دریغ نہ کریں۔ میرے بھائی ایک جملہ بیچ میں کہہ دوں، آج امت چورا چورا ہو چکی، خاندان بکھر چکے، بکھر۔ فرماتے ہیں آگے، آپس میں اتفاق و محبت سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نعمتوں کے علاوہ دنیا میں بھی راحت، سکون، مسرت، برکت اور عزت و مال میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اختلاف خالق کی ناراضی اور آخرت کی بربادی کے علاوہ دنیا میں بھی پریشانی، ذلت اور فقر و فاقے اور تباہی کا باعث بنتا ہے۔ اب میں مختصراً اسباب اختلاف اور اسباب محبت بیان کرتا ہوں تاکہ اس سے بچے اور دوسرے سے قریب رہے۔ نمبر 1، اسباب اختلاف: گناہوں سے نہ بچنا، اور گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ نہ کرنا، اس سے اللہ تعالی ناراض ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں پر اختلاف کا عذاب مسلط فرماتے ہیں۔ سمجھ گئے بھائیو؟ ٹی وی ویسیار ننگے پن اور غلط چیزوں میں ہیں، اور گھروں میں جنگیں بج رہی ہیں، لڑائیاں، شوہر بیوی، بھائی بھائی، اور باپ بیٹا، بیٹا باپ، جی تو یہ اس کا عذاب ہے، عذاب۔ آگے بڑھو۔ نمبر 2، مال کی محبت۔ نمبر 3، جاہ کی محبت۔ ان دونوں کی وجہ سے آپس میں اختلاف، فتنہ و فساد، قتل و غارت، تباہی و بربادی کا ہم شب و روز مشاہدہ کر رہے ہیں۔ نمبر 4، غیبت، عیب جوئی اور مذاق اڑانا۔ نمبر 5، روکھا پن، ترش روئی اور زبان درازی۔ نمبر 6، مشترک کام کاج سے جی چرانا۔ نمبر 7، کھانے پینے، پہننے اور آرام و راحت میں اپنے نفس کو ترجیح دینا۔ اے میرے وہ سننے والے بھائیوں جو یہ چاہتے ہو کہ ہمارے خاندان میں اور گھروں میں محبتیں رہیں اور صحیح طرح زندگی گزرے، سنو اسباب محبت کیا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تقوی، یعنی گناہ سے بچنے کا اہتمام کرنا، اور کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے اور ان کی رحمت آپس میں محبت اور پرکیف زندگی کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ نمبر 2، حب مال کا علاج۔ نمبر 3، حب جاہ کا علاج۔ ان دونوں خطرناک اور دنیا و آخرت دونوں کے لیے تباہ کن امراض کا علاج اہل اللہ کی صحبت، اور یہ میسر نہ ہو تو ان کے ملفوظات اور مراقبہ موت سے کیا جائے۔ اور بھی حضرت نے اسباب محبت بیان کیے ہیں، لیکن کچھ اور ضروری باتیں ہیں، اس لیے میں ان کو عرض کر دیتا ہوں۔ فرمایا ایک اور مقام پر، فرمایا میں تم کو امور ذیل کی وصیت کرتا ہوں۔ نمبر 1، اوصی نفسی و ایاکم بتقوی اللہ، میں اپنے نفس کو اور تمہیں بھی اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آگے فرمایا یہ دولت کسی اللہ والے کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لہذا کسی ایسے شخص کی صحبت کو لازم پکڑیں جس کے پاس بیٹھنے سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اگر ایسی مجلس میسر نہ آئے تو اہل اللہ کی کتابوں کے مطالعے کا روزانہ بلا ناغہ معمول بنا لیں، اللہ والوں کی کتابیں پڑھا کریں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استحضار کر کے شکر ادا کرنے کا معمول بنا لیں۔ یارو، سامعین بھائیوں، غور سے سنو، آج ہم میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے شکر کی ادائیگی کی کمی ہے۔ فرماتے ہیں بندے عاجز کو جو کچھ حاصل ہوا شکر نعمت کی بدولت ہوا۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا عاجز بندے پر بہت بڑا کرم ہے کہ کسی کا کوئی مالی حق اس بندے کے ذمے واجب نہیں، آئندہ کے لیے بھی رب کریم سے حفاظت کی امید ہے۔ البتہ جسمانی حقوق میں ابتلا کے مواقع پیش آتے رہے ہیں۔ اپنی اولاد اور طلباء کو بغرض اصلاح اور بعض غیر متعلق لوگوں کو بھی حمیت دینیہ یعنی غیرت دینیہ کی وجہ سے زجر و توبیخ اور بعض مرتبہ جسمانی سزا کی بھی نوبت آئی۔ چونکہ ان مواقع میں کیا ہوتے ہیں اللہ والے، دیکھو کیا فرماتے ہیں، چونکہ ان مواقع میں ضرورت سے زیادہ شدت یا نفس کی آمیزش کا احتمال ہے، اس لیے میں ان سب حضرات سے نہایت عاجزی اور لجاجت سے درخواست کرتا ہوں، للہ مجھے دل سے معاف فرما دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خطاؤں اور گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ یہ معاف کرنا انشاءاللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی مفید اور بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ درگزر اور معاف کرنے کے بڑے فضائل آئے ہیں، اور معذرت کرنے والے کو معاف نہ کرنے پر سخت وعیدیں آئی ہیں۔ محسن آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص سے اس کا بھائی معذرت کرے اور وہ اسے قبول نہ کرے، وہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ آنے پائے گا۔ سمجھ لو، لہذا معاف کر دینا چاہیے۔
اور آگے فرماتے ہیں بہت قیمتی قیمتی نصیحتیں ہیں. فرمایا میں اپنے تمام متعلقین بالخصوص اولاد کو اس کی وصیت کرتا ہوں کہ کبھی بھی قرض کا لین دین ہرگز نہ کریں. سن لیا بھائیو، کبھی بھی قرض کا لین دین ہرگز نہ کریں، نہ اپنی ذات کے لیے اور نہ ہی کسی دینی کام کے لیے. اپنی تمام تر حاجات صرف اپنے مالک کے سامنے پیش کیا کریں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے پناہ مانگی ہے، اور استعادہ پناہ مانگنے میں مغرم و ماسم یعنی قرض اور گناہ کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے. قرض لینے میں عزت اور دین دونوں کا نقصان ہے. آگے سنیے، قرض دینا اگرچہ بہت بڑا ثواب ہے، مگر اس زمانے میں لوگوں کی بدمعاملگی کی وجہ سے آپس میں عداوت و منافرت کا باعث بن جاتا ہے، اس لیے اس سے بھی احتراز لازم ہے. جی البتہ آگے حضرت فرما دے نمبر 6. چلو یہ بھی سنا دیتا ہوں. بحمد اللہ تعالی میں نے آج تک کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے یا کسی دینی کام کے لیے قرض نہیں لیا. مجھے اپنے رب کریم کی رحمت سے یقین ہے کہ وہ آئندہ بھی حفاظت فرمائیں گے. سفر میں کوئی ساتھ ہوتا ہے تو مصارف سفر کا اندازہ کر کے اس سے بھی کافی زیادہ رقم اس کے حوالے کرتا ہوں. آگے چلیے. البتہ کئی لوگوں کو قرض دیا، ان میں سے کسی نے بھی بطیب خاطر واپس نہیں کیا. اکثر کو تو معافی کرنا پڑا اور ہمیشہ آپس میں ناگواری کا سبب بنا. نمبر 6، کچھ امانت رکھنے کا معاملہ کرو تو چیزوں کی پوری تفصیل اور رقم کی مقدار لکھ کر اس پر مالک دستخط کرے. محض حافظے پر اعتماد کرنا بسا اوقات غلط فہمی اور بدگمانی کا باعث بن جاتا ہے. نمبر 7، کوئی رقم کسی خاص مد کی ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس پر یادداشت لکھ دیں. اسی طرح کوئی صاحب آپ کو کوئی چیز یا کچھ رقم بطور امانت دیں، اگرچہ تھوڑی ہی دیر کے لیے ہو، اس پر بھی جتنی جلدی ممکن ہو مالک کا نام اور رقم کی مقدار لکھ لیں. نہ معلوم کب وقت آ جائے، موت کے لیے ہر وقت سب معاملات سے فارغ رہنا لازم ہے. سمجھ گئے بھائیو؟ موت کے لیے ہر وقت سب معاملات سے فارغ رہنا لازم ہے. نمبر 9، مجھے کسی حال میں بھی ہسپتال میں ہرگز داخل نہ کریں، اور اتنا مشورہ تو سب کو دیتا ہوں کہ جب مریض کی حالت مایوس کن ہو تو اسے ہسپتال نہ لے جائیں. نمبر 10، جس شہر یا گاؤں میں میرا انتقال ہو مجھے وہیں کے عام قبرستان میں دفن کیا جائے، کسی دوسرے مقام کی طرف منتقل نہ کیا جائے، اور نہ ہی میرے لیے عام قبرستان سے الگ کوئی جگہ منتخب کی جائے. یہ ہیں اللہ والے بندے اللہ کے، دیکھ لو. نمبر 11، میت کو غسل دیتے وقت جو کپڑا ناف سے زانو تک ڈالا جاتا ہے وہ تر ہونے کے بعد جسم کے ساتھ چپک جاتا ہے، جس سے جسم کی رنگت اور سائز، اعضاء کا سائز نظر آنے لگتا ہے. اس لیے مجھے غسل دیتے وقت ناف سے زانو تک کے حصے پر کوئی چارپائی وغیرہ رکھ کر اس کے اوپر چادر ڈال دی جائے، یا چارپائی کے بجائے چادر کو دونوں طرف سے 2 آدمی پکڑ کر جسم سے ذرا اونچی کھینچ کر رکھیں. نمبر 12، میرے جنازے میں شرکت کے لیے کسی قریب سے قریب رشتہ دار یا کسی بڑے سے بڑے بزرگ یا زیادہ لوگوں کے اجتماع کا انتظار نہ کیا جائے، بلکہ وقت پر جتنے افراد بھی موجود ہوں وہ نماز جنازہ پڑھ کر جلد از جلد قبرستان پہنچانے کی کوشش کریں. سنت کے مطابق چند افراد کے نماز جنازہ پڑھنا پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت متوجہ ہوتی ہے وہ خلاف سنت ہزاروں کے مجمع پر بھی نہیں ہوتی. نمبر 13، منہ دکھانے کی رسم بہت بری ہے، اس میں شرعاً بھی کئی قباحتیں ہیں، اس لیے اس رسم سے احتراز کی تاکید کرتا ہوں. میرے لیے بھی آگے نمبر ہے نمبر 15-16، میرے لیے ابھی سے روزانہ مغفرت اور رضا الہی کی دعا اور ایصال ثواب کا معمول بنا لیں. کم از کم 3 بار قل واللہ پڑھ کر بخش دیا کریں. انشاءاللہ تعالی یہ عمل خود پڑھنے والوں کے لیے بھی بہت نافع ہوگا. اللہ تعالی ہماری حیات و موت، تجہیز و تکفین، نماز جنازہ، دفن، تعزیت اور ایصال ثواب وغیرہ سب معاملات اپنی مرضی کے مطابق اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مقدر فرما دیں.
بس اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ کل سے دوسرے مضامین بیان ہوں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.